خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دین خدا نے جو بھی نازل فرمائے وہ سب اسلام ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک جو بھی دین خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ کسی اور نام پہ نہیں ہے۔ اسلام ایک ہی دین ہے۔ لوگوں کے ذہن کے اندر کبھی سمجھنے کی طاقت کم تھی تو خدا تعالیٰ نے ان کو شروع کے مرحلے میں دین بھیجا، پھر آہستہ آہستہ انسانیت اس قابل ہوئی کہ آخری پیغام کو انسان کامل کے ذریعے سے، جن سے بڑھ کر کوئی انسان ممکن نہیں تھا، یعنی ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی محمد نبی آخر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کامل پیغام بھیجا۔ لیکن چاہے دین پہلے مرحلے میں تھا چاہے دین آخری مرحلے میں تھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ ہو سکتا ہے مثلا کہ آپ کے پاس آخری شریعت کے اندر نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہو، پہلے والی شریعتوں میں شاید نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ مختلف ہو۔ نماز اس میں بھی تھی، اللہ کے نام پر مختلف کاموں کو انجام دینا پہلے بھی تھا، اس میں بھی تھی، لیکن ممکن ہے کہ کچھ چیزوں میں فرق ہو، جزیات کے اندر۔ کلیات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کلیات ویسے کی ویسی ہوتی ہیں۔ وہ جو کلیات ہیں یعنی جنرل پرنسپل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے ظاہر میں کچھ اور ہے اور دنیا اپنے باطن میں کچھ اور ہے۔ ہمیشہ دو چیزیں، دو پہلو آپ کو اور مجھے دیکھنے پڑیں گے۔ مثلا جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دنیا میں ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، مادی اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اب اس کی حکومت کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا اور اس کی طاقت رہے گی، چلتی رہے گی۔ خدا متعال ایک خاص موقع پر آ کر اس ظالم کی حکومت کو اس طرح سے ختم کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور جو حقیقت ہے وہ کچھ اور۔ اس دنیا میں ظاہری طور پر صرف مادہ نظر آتا ہے، صرف میٹیریلزم نظر آتا ہے، صرف مادی طاقت نظر آتی ہے، اور اس کو خدا متعال نے ارشاد فرمایا جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور پانی کے اوپر کچرا، کوڑا، پتہ نہیں کیا کچھ جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر جب بارشیں آتی ہیں تو جو ندی نالے ہوتے ہیں اس میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ندی نالے ہوتے ہیں بارش سے پہلے اس کے اندر کوڑا ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، تو جب پانی بہنا شروع کرتا ہے تو وہ کوڑا اور وہ جو اس کے اوپر پانی کے علاوہ چیزیں ہیں وہ سب پانی کے اوپر بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو اسے پانی نظر بھی نہیں آتا، پانی نظر نہیں آتا، وہ جو اوپر چیزیں ہوتی ہیں، لکڑی کے ٹکڑے، پتے اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ اس کو نظر آتا ہے۔ تو ابھی کوئی دیکھے تو اس کو لگے گا جیسے یہ جو اتنی عظیم الشان طاقت ہے جو بہہ رہی ہے وہ یہ کچرا ہے جو بہہ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگے گا۔ خدا تعالیٰ اتنا ارشاد فرماتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ اما الزبد، یہ جو جھاگ ہے، یہ جو پانی کے اوپر ہے، اب کبھی وہ جھاگ ببل ہوتا ہے، کبھی کچرا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ جو جھاگ ہے فَيَذْهَبُ جُفَانٌ، یہ جو جھاگ ہے یہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بس اتنا حصہ بتایا، مثال کا باقی حصہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، باقی میں لاجک دے دی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، وہ جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا، پھر نہیں بتایا پانی باقی رہے گا، پھر دوسرا جملہ یہ بتایا اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی وہ زمین پہ باقی رہے گی۔ کیا مطلب؟ مثلا کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ ہو گیا جھاگ، یہ ختم ہو جائے گا، یہ مٹ جائے گا۔ اب چاہے وہ جھاگ فرعون کا ہو، نمرود کا ہو، یزید کا ہو، کسی کا بھی جھاگ ہو، ہمارے دور میں مثلا صدام حسین کا جھاگ، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا۔ تو نمرود ختم ہو جائے گا، فرعون ختم ہو جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی رہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی رہیں گے، یزید ختم ہو جائے گا، سید الشہداء کا نام باقی رہے گا، صدام ختم ہو جائے گا، امام حسین کا نام باقی رہے گا۔ یہ دو چیزیں جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ تم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہو، ظاہر کو مت دیکھو، باطن کو جاؤ، اور باطن کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت کو دیکھو،
اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت. حق اس کو کہتے ہیں. حق کیا چیز ہے؟ حق کے مقابلے میں باطل ہے. باطل کیا ہے؟ جس نے مٹ جانا ہے. حق کیا چیز ہے؟ جس نے باقی رہنا، وہ جو باقی رہے گا. اب یہ جو حق و باطل ہے، یہ صرف کربلا اور مثلا سید الشہداء کے مقابلے میں یزید باطل، یہ صرف یہ نہیں ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی مسلسل حق اور باطل رہتا ہے، مسلسل حق و باطل. میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. فرض فرمائیے، چونکہ بات رزق کے اوپر تھی اور کل دعا کے کچھ کلمات عرض کی اور آج اس میں سے کچھ اور عرض کروں گا. ایک اور دعا میں سے مثلا ایک آدمی بہت کما رہا ہے، صحیح ہے، بہت کما رہا ہے، غلط ہے یہ، صحیح ہے، کوئی گفتگو نہیں. کمانا ہے کماؤ، ملینز کماؤ، بلینز کماؤ، جتنا کمانا ہے کماؤ. سوال یہ نہیں کہ کتنا کما رہا ہے، سوال یہ کہ کہاں سے کما رہا ہے. اس سے بڑا ایک اور سوال ہے، خرچ کہاں کر رہا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا انبیاء نہیں کماتے تھے، نہیں، انبیاء کماتے تھے. امیر المومنین نہیں کماتے تھے، وہ بھی کماتے تھے. مسئلہ یہ نہیں کہ کماتے تھے، کم کماتے تھے، زیادہ کماتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے کماتے تھے اور کہاں پہ خرچ کرتے تھے. ہم لوگوں کی زندگی میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھنے لگتے ہیں. اب وہ جو ظاہر کو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ کتنا کما رہا ہے، بس معاملہ ختم. خدا نے مطالب فرماتا ہے مت کرو. لہذا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے خدایا ہمیں دنیا میں دے. یہ بھی نہیں مانگتے کہ دنیا میں اچھا دے، کہتے ہیں بس دنیا میں دے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس فکر کے اوپر ہیں، زبان سے تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب میں عرض کرتا ہوں تو پھر واضح ہے. خدا نے متعالی نے فرمایا کچھ لوگ ہم سے دنیا میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے خدایا، اے ہمارے رب. اس کا مطلب ہے رب کو مانتے ہیں یہ لوگ، رب کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دے دے. ختم. کیا دے، کہاں سے دے، آخرت میں ملے یا نہ ملے، ان کو کوئی غرض نہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے خدایا ہمیں دنیا میں دے، اچھا دے، بری چیز نہ دے، ایسی دولت نہ دے جس سے ہم نافرمان ہو جائیں، ایسی دولت نہ دے جس سے ہم فرعونوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، نمرودوں کے پیچھے گھومنا شروع کر دیں، قارونوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. ایسی نہ دے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا دعا کے اندر امام نے کیسے ارشاد فرمایا، خدا ایسا نہ کر کہ میں تیرے پست انسانوں سے مانگنے لگوں، یہ نہ کر. تو کہتے ہیں اے خدایا ہمیں دنیا میں دے حسنتن، نیکی دے، اچھا دے. صرف دنیا میں دے نہیں، وفی الآخرت حسنتن، آخرت میں بھی نیکی دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دنیا کی کوئی ایسی چیز ہو جو اگر ملے تو آخرت میں نہیں ملے گا، پھر یہ نہ دے، پھر یہ نہ دے. کیوں؟ ان کو دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، دنیا میں نیکی دے، وہ فی الآخرت حسنتن، آخرت میں بھی نیکی دے. اب اگر کوئی چیز ایسی ہے دنیا میں دیں گے تو آخرت میں نہیں دیں گے. جیسے خدا متعال نے فرمایا کہ جب لوگ ہم سے دنیا میں مانگتے ہیں تو ہم ان کو دنیا میں دیتے ہیں، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچتا. پھر اگر کوئی ہم سے ایسے مانگے. اچھا اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی جملہ وہ والا بولے اور نیت یہ کرے؟ ہاں یہ ممکن ہے. کیا مطلب؟ زبان سے یہ کہتا ہے، دعائے قنوت میں پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سوچے سمجھے بغیر. اور اندر کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ زبان سے تو وہ والا پڑھتا ہے کہ دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، اچھا دے، یہاں بھی اچھا دے، وہاں بھی. زبان سے یہ کہتا ہے، اندر کیا سوچ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے. اندر سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے بس دنیا مل جائے معاملہ ختم. لہذا اگر دنیا نہ ملے تو بعض اوقات اعتراض بھی کرتا ہے، خدا تیرے لیے نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی دنیا نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ مجھے سب کو دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے. زبان سے قرآن پڑھتا ہے. وہ ایک استاد نے ہمارے بڑا اچھا جملہ بولا تھا، میں اپنے اساتذہ سے کوئی جملہ سیکھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن بولتا ہے،
قارون کی طرح سوچتا ہے، قرآن کی طرح بولتا ہے، قارون کی طرح سوچتا ہے۔ قرآن مادہ پرست نہیں ہے، قرآن خدا پرست ہے۔ قرآن دنیا پرست نہیں ہے، قرآن آخرت کو دکھاتا ہے۔ قرآن بدن نہیں دکھاتا، قرآن روح دکھاتا ہے۔ یہ انسان قرآن بولتا ہے اور کس کی طرح سوچتا ہے؟ قارون کی طرح۔ قارون کیا کرتا ہے؟ قارون حق اور باطل پیسے میں دیکھتا ہے۔ جو انسان حق اور باطل، عزت اور ذلت، کامیابی ناکامی پیسے میں دیکھے، اسے قرآن کہتا ہے قارون، یہ قارون ہے۔ تو کچھ لوگ قرآن بولتے ہیں، قارون سوچتے ہیں۔ ہمیں خدا یہ سکھا رہا ہے کہ تم قرآن بولو، قرآن ہی سوچو، قرآن ہی مانگو، قرآن ہی پر زندگی گزارو۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بیلنس کرو۔ ظاہر کو دیکھ رہے ہو، باطن کو بھی تو دیکھو۔ اور یہ جتنی آپ کے پاس قرآن کریم کی آیات کریمہ سکھانے کے لیے ہیں، وہ سب زیادہ تر اسی مفہوم کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہو، باطن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ دنیا کو دیکھتے ہو، آخرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بدن کو دیکھتے ہو، نفس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کائنات دیکھتے ہو، کائنات کا خالق نہیں دیکھتے؟ کیوں ایسا ہے؟ اور پھر کبھی کبھی قرآن کریم فرماتا ہے اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم لوگ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ عوامی لہجہ استعمال کرتا ہے قرآن کریم تاکہ ہم لوگوں کو ہوشیار کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں دیکھو، ایک کو مت دیکھو۔ یہ جو ہمارے پاس مشہور ہے، روایات کے اندر مسلم ہے، اہل سنت شیعہ سب کے پاس ہے کہ مثلا دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کیا مطلب دجال کی ایک آنکھ ہوگی؟ وہ یہاں پہ مثلا پیشانی پہ ہوگی، روایت میں ہے پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی۔ تو ابھی کیا کرتے ہیں، مثلا دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی بچہ اگر پیدا ہو گیا جس کی جینیٹکس میں کوئی پرابلم ہو گئی اور اس کی آنکھ یہاں پر ہوئی، تو کہیں لو جی دجال کا بچہ پیدا ہو گیا۔ واقعاً دجال کا مطلب وہ انسان ہے جس کی کھوپڑی میں یہاں پر ایک آنکھ ہے، یہ مطلب ہے۔ جو دنیا میں اتنے ڈھیر سارے لوگ ایک آنکھ والے پیدا ہوئے ہیں، سب دجال کی اولادیں ہیں۔ بہت سارے دو آنکھ والے جو دجالوں کے باپ ہیں، دجالوں کے باپ ہیں جن کی دو آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ والے کو کہاں پکڑ رہے ہو؟ ایک آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دیکھتا ہے صرف۔ ممکن ہے دجال واقعاً آئے جس کی ایک آنکھ ہو، لیکن ایک آنکھ میں نہ نقص اتنا ہے کہ انسان دجال بن جائے، نہ دو آنکھ میں کوئی فضیلت اتنی ہے کہ انسان بن جائے۔ قارون کی دو آنکھیں تھیں، نمرود کی دو آنکھیں تھیں، فرعون کی دو آنکھیں تھیں، تو کیا وہ دجال نہیں تھے؟ وہ دجال کے باپ تھے۔ وہ جو کام کر رہے تھے دجال سے کم تھا۔ تو دجال کون ہے؟ دجال وہ ہے جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے صرف۔ کیا مطلب؟ روح نہیں دیکھتا، بدن دیکھتا ہے۔ اب ایک آدمی آئے، اس نے اپنی ساری خوبصورتی، مثلا خاص کر مردوں میں بھی چلا ہوا ہے، باہر عورتوں میں، سب میں خوبصورتی ساری جسم میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ کون ہے؟ ایک معنی میں دجال کا فالوور ہے کم از کم۔ دجال یہ کام کرتا ہے، ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دکھاتا ہے۔ تو دنیا دیکھتا ہے، آخرت نہیں دیکھتا، بدن دیکھتا ہے، روح نہیں دیکھتا، کائنات دیکھتا ہے، خدا نہیں دیکھتا۔ یہ دجال ہے۔ یہ دجال پھر فتنہ برپا کرتا ہے۔ اب ہمیں خدا کیا سکھاتا ہے؟ روایات کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے مسلسل سکھاتا ہے دونوں کو دیکھو، دونوں کو دیکھو۔ اور اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان یہ ہے کہ دنیا مت دیکھو، آخرت دیکھو۔ اصل ایمان یہ ہے، اگر آخرت دیکھو گے خدا دنیا خود بخود پوری کرے گا۔ اگر کوئی انسان آخرت کو صرف دیکھنا شروع کر دے، اس کی دنیا خدا پوری کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کی بھی روایت کا موقع بھی ہے، روایت بھی عرض کرتا چلوں، اور وہ قانون بھی آپ کی خدمت میں اور تھوڑا سا نزدیک لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک جملہ استعمال کرتے تھے، پھر اب ہم لوگوں نے استعمال کرنا کم کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، مثلا بات بات میں بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ وہ غلط استعمال اتنا بڑھا کہ پھر ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ غلط استعمال کہاں بڑھا؟ مثلا کوئی کھانا بدمزہ بن گیا ہے، کوئی اسے نہیں کھا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس میں بڑی برکت ہے، 3 دن سے چل رہا ہے۔ ظاہر ہے تم نے کھانا اتنا بدمزہ بنا دیا، اسے کوئی کھا نہیں رہا ہے، یہ کیا برکت ہوئی؟
کنجوسی کیے جا رہے ہیں، پیسے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے کہ محتاج کو بھی، فقیر کو کہہ رہے ہیں دیکھو کس پیسے میں کتنی برکت ہے، دیکھو ختم نہیں ہو رہا ہے، نہیں دو گے تو ختم نہیں ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ غلط معنی ہے یہ۔ صحیح معنی کیا تھا؟ صحیح معنی یہ تھا جو اللہ اکبر یاد آ گیا، جو بیوی کے ہار کی برکت تھی۔ بی بی کے پاس ایک ہار تھا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس۔ درود بھیجے گا محمد آل اللہم صلی محمد آل محمد عجل۔ اپنی والدہ کی نشانی تھی۔ قصہ مختصر، کوئی مانگنے والا آیا نہیں، کسی کے پاس کچھ تھا، سید اللہ کے نبی نے بی بی کے دروازے پہ بھیج دیا۔ بی بی نے دیکھا کچھ نہیں دینے کے لیے، تو اپنے والدہ کا ہار نکال کر بیچنے کو بھیج دیا کہ اس کو بیچ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سیدہ نے اپنی ماں کی نشانی بھی بیچ دی۔ تو جس نے خریدا اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اجازت دیں گے میں خریدوں؟ انہوں نے کہا ہاں خرید۔ اس نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اسے عطر لگایا، خوشبودار کیا، اور واپس بی بی کے پاس بھجوا دیا۔ پھر اس پیسے سے ایک آدمی کی ضرورت پوری ہو گئی، پھر اس سے ایک غلام بھی آزاد ہو گیا، پھر ایک یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہونے کے بعد ہار بی بی کے پاس آ گیا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ کتنا بابرکت ہار تھا، کتنے کام اس ہار نے کروا دیے، اور واپس مالک کے پاس بھی آ گیا۔ یہ ہوتی ہے برکت۔ مثلا زندگی کی برکت کیا ہے؟ کتنے انسانوں کے کام آتے ہو یہ بتاؤ۔ اچھا مثلا ہاں مولانا میں اپنے بچوں کے بہت کام آتا ہوں۔ ارے بچوں کے تو جانور بھی کام آتا ہے۔ جانور اپنے بچوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کیا؟ حملہ کرو ذرا کسی بلی کے بچے پہ تو بلی بھی پنجہ مارتی ہے، کتا بھی پنجہ مارتا ہے۔ اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کرنا یہ تو انسان کرے ہی گئے، کرے گا بھائی، جانور بھی کرتا ہے۔ یہ بتاؤ کسی غیر کے بے لوث کام آئے ہو؟ جس سے تمہیں کچھ نہیں ملنا تھا اس کے کام آئے ہو؟ خدا متعال نے کیوں کہا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ جو آخرت کو نہیں مانتا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اچھا یہ طاقتوروں کو دھکے دے گا کیا؟ طاقتور ایسا ڈنڈا مارے گا اس کے سر کے اوپر، اس کو کہاں دھکے دے گا؟ یتیم کو دھکے دے گا۔ کیوں؟ بیچارہ کچھ کر نہیں سکے گا، مسکین کے ساتھ یہ حرکتیں کرے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم کمزوروں کے ساتھ اگر اچھے ہو گئے نا، اس کا مطلب ہے تم انسان ہو۔ آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیں، جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا اس کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہونا چاہیے اچھا، البتہ بعض ایسے جلاد اور ہٹلر ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہٹلر ہیں، وہ گھر کے اندر عجیب مصیبت کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اصل مسئلہ وہاں پر ہے جہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے، خدا تعالیٰ وہاں پہ دکھانا چاہتا ہے۔ تو برکت کیا تھی؟ برکت یہ تھی کہ بھائی آپ کی اور میری زندگی کسی کے کام آئے، ہمارا اور آپ کا پیسہ کسی کے کام آئے، اس کو ہم نے غلط استعمال کیا، اس وجہ سے اب برکت کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس برکت کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اسباب ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اسباب مادی ہوتے ہیں، کچھ اسباب ریزنز کازز غیر مادی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان مادی دنیا سے کیا کچھ کر لیتا ہے کہ کوئی کام کرے نہیں ہو پاتا، غیر مادی دنیا کر دیتی، معنوی اسباب کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کیسے؟ بالکل واضح مثالیں، جیسے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے چلے، فرعون پیچھے آ رہا ہے، سامنے پانی ہے، راستہ نہیں نظر آتا، لاٹھی ماری۔ اچھا کہیں دریا کا پانی لاٹھی مارنے سے ہٹتا ہے؟ نہیں ہٹتا۔ تو یہ جو لاٹھی ماری یہ کوئی لاٹھی ہوگی کوئی مثلا 2 کلومیٹر لمبی، یوں کر کے ماری، پانی یوں ہٹ گیا؟ نہیں بھائی، یہ سادہ سی لاٹھی تھی جس سے وہ اپنی بکریاں چراتے تھے۔ احوشو بہا علی غنمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خطاب میں فرمایا تھا اتوکل علیہ، اس کے اوپر میں تکیہ دیتا ہوں، اس سے میں بکریاں چراتا ہوں۔ سادہ سی لاٹھی تھی، تو پانی کیسے ہٹ گیا؟ پانی معنوی اسباب کی وجہ سے ہٹا ہے، مادی اسباب سے تھوڑی ہٹا ہے۔ لاٹھی مارنے سے تھوڑی پانی ہٹتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ نفس قدسی جو خدا متعال نے ان کے اوپر اپنی وحی کی تھی، اس کا اثر تھا۔ تو اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، معنوی اسباب ہوتے ہیں، مادی اسباب ہوتے ہیں۔ جہاں مادی اسباب نہیں کام آتے وہاں معنوی اسباب چلتے ہیں۔ کون سا کس کو شکست دے دیتا ہے؟ معنوی اسباب مادی اسباب کو شکست دے دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔
دعا کیا ہے؟ دعا مانوی سبب ہے، یہ مانوی سبب ہے۔ اور کچھ ہے مانوی سبب؟ بالکل ہے۔ کاش ہمیں اتنی عقل نظر آ جائے، اتنی عقل آ جائے کہ ہمیں نظر آئے کہ مانوی سبب کون کون سے ہوتے ہیں۔ دعا ایک مانوی سبب ہے۔ ایک اور مانوی سبب، پورا سمجھ لو وہ جو ٹرین کا انجن ہے نا، اس کو کہتے ہیں لوکوموٹیو، ایک پورا لوکوموٹیو مانوی اسباب کا یہاں رکھا ہوا ہے۔ ایک دعا ہے سب سے امپورٹنٹ یہاں پر ہے، وہ کیا ہے؟ چند جملوں میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے امام حفتم کا تذکرہ فرمایا، امام حفتم کی ذات پر ایک بار پھر بلند درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ یہ جو ہمارے پاس حوض علمیہ ہیں جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں مجتہد بنتے ہیں لوگ، علم حاصل کرتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ اہل بیت اطہار کے مانوی اسباب کا اثر ہے۔ قوم کے اوپر مولا ساتویں امام کے خاندان کا اثر، واقعاً اثر۔ اور جو وہاں پہ معنویت ہے وہ بلا شک و شبہ ان عظیم الشان بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے وجود مقدس کا اللہم صلی علی محمد محمد عجل برکتیں ہی برکتیں۔ نجف اشرف اسی طریقے سے، مشہد مقدس اسی طریقے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی برکتیں بے پناہ برکتیں۔ لہذا بی بی کی ذات کو کریمہ اہل بیت تعبیر کیا جائے۔ تمام خاندان عصمت پر اور ان کے راستے پر چلنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، ان کے تقویٰ، ان کی نورانیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد پر۔ مانوی اسباب کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جیسے دعا مانوی سبب ہوتی ہے۔ بہت دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کس طریقے سے مولا چوتھے امام نے اپنے اصحاب کو دعائیں سکھائیں اور وہ دعا اثر کرتی ہیں۔ وہ جو دعا تھی وہ دعا ابو حمزہ صومالی کے جو راوی ہیں ہمارے، ابو حمزہ صومالی، ان سے منقول ہے وہ دعا، چوتھے امام سے منقول ہے، صحیفہ سجادیہ میں بھی ہے۔ یہ دعائیں اپنا اثر کرتی ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں اور مانوی اسباب بھی بتائے۔ وہ مانوی اسباب کس قسم کے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ کیا ہے؟ اچھا سوچو، برا نہیں سوچو۔ بہت اہم مانوی سبب یہی ہے، کسی کے لیے برا نہیں سوچو۔ یہ اتنا بڑا مانوی سبب ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو چھوٹے موٹے معجزے کرنے لگے گا۔ کیا کرے؟ کسی کے لیے برا نہ سوچے۔ مثلا اگر کوئی اس کے ساتھ برائی کرے تو کیا کرے؟ وہ جو بھی برائی کرے اس کے لیے بھی دعا کرے کہ خدا اس کی اصلاح کر دے، اس نے میرے ساتھ برائی کی، میں اب اس کو بتاتا ہوں، بس تم پھر یہاں سے غائب ہو گئے، مانوی سبب ختم ہو گیا، یہاں سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ وہ جو بزرگ استعمال کرتے تھے نا برکت برکت، وہ برکت یہاں سے آتی تھی جب تک میں اور آپ دوسرے کے لیے برا نہیں سوچتے تھے، جب دوسروں کے لیے اچھا سوچتے تھے۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں اس مطلب کے اوپر، نہج البلاغہ کے اندر اس کے اوپر خطبے میں اشارے موجود ہیں، اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ ہم اور آپ مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں تاکہ سیکھیں، اور ہم لوگ بولنے والے بہت سیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اگر کوئی واقعاً بولنے والا سیکھنا چاہے تو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خدا اپنی اس طرح سے بلوا دیتا ہے، چونکہ یہاں پہ کسی نے سننا ہوتا ہے تو اس کے چکر میں جو بولنے والا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ وہ کسی نے سننا تھا، خدا نے اس کی خاطر بلوا دیا، تو چلو آپ کو بھی سیکھنے کا موقع مل گیا۔ کیا سیکھیں؟ یہ سیکھو کہ کسی کے لیے برا مت کرو، برا مت سوچو، اور بہت اچھا ہے کہ اچھا سوچو۔ یہ جو ہمارے خاندان میں بے برکتی ہے، خاندان کی برکت کیا ہوتی ہے؟ 8 بچے نہیں بھائی،
بچے زیادہ ہونا تھوڑی برکت ہے، وہ ہو جائے اچھا ہے، وہ ہو جائے، لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصلی برکت کیا ہے؟ سکون ہے یا نہیں ہے؟ پیار محبت ہے یا نہیں ہے؟ لڑے بڑے زندگی گزارنا یہ برکت ہے؟ یہ کہاں کی برکت ہے؟ اللہ کے نبی نے تو اس کو برکت نہیں کہا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے کہتے ہیں لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، خاندان سکون دے۔ ابھی خاندانوں میں اتنی مصیبت ہو گئی، اتنی چپقالش، پہلے کہتے تھے صلہ رحم کرو گے عمر بڑھے گی، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو عمر بڑھے گی۔ ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا جتنا صلہ رحم کرتے ہیں اور عمر کم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اتنی چک 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 چک، انسان کہتا ہے خاندان سے دور ہی رہو بھائی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ برکتیں ختم کی ہیں ہم نے۔ کس طرح ختم کی ہیں؟ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں میرا اسٹیٹس ثابت ہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، اس کو یہ کر لینا چاہیے تھا۔ بھائی سکون سے بیٹھو، زندگی گزارو، اس کے لیے اچھا کرو، اس کے لیے اچھا کرو، خدا تمہاری اچھائیاں لائے گا، اس سے برکت آتی ہے۔ ابھی ہم سے کوئی کہہ بھائی مولانا آج ہم آئے اتنی دور سے، آپ بتاؤ کوئی ایک کام مجھے جو اہل بیت کے نام پہ کریں، مولا ساتویں امام کے نام پہ کریں، ابھی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے دل میں کسی کی برائی مت لاؤ۔ کوئی تمہارے ساتھ برا بھی کرے، اللہ سے کہو، اس کے لیے دعا کرو اللہ سے کہ خدا اس کی اصلاح کر، اور سب سے زیادہ تو میری اپنی اصلاح کرے۔ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں دوسروں کی خرابیاں اور اپنی اچھائیاں بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں۔ تو اپنی اچھائیاں بڑی بڑی نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خرابیاں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، الٹا ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا مومن اپنے نفس کے اوپر مشکوک رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے نفس سے ڈرتا رہتا ہے، اس نے غلطی تو نہیں کی، یہ خدا کے لیے کیا تھا کسی اور کے لیے کیا تھا۔ مومن اپنے نفس کے بارے میں مظنون رہتا ہے کہ اپنے نفس کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے، گرفت کرتا ہے سخت، اس کا جسم سختی میں رہتا ہے، دوسروں کو آسانی پہنچاتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ الٹا ہو گیا ہے مشکل، اس وجہ سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ خاندانوں کے اندر، یہ جو ہمارے پاس فیملیز کے اندر ایشو ہیں، اس کو حل کرنے کا آسان ترین راستہ یہی ہے۔ اچھا کیا ہم انسان فرشتے بن جائیں گے؟ نہیں، فرشتے نہیں بنیں گے، ہمیشہ ناقص رہیں گے۔ بھئی میں اگر 2 اچھے کام کروں گا، ایک آدھ غلط بھی تو کروں گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا ہم سب فرشتے بن گئے، سب جناب علی کوئی غلطی نہیں کر رہے، سب غلطیاں کریں گے، انسان ہے بالآخر۔ حل کیا ہے؟ برا مت سوچو، حل یہ ہے اگر ہم اس طرح کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی، خدا برکتیں نصیب کرے گا۔ کتنی برکتیں دے گا؟ مجھے بہت دفعہ عرض کرتا ہوں اس بات کو کہ بھائی میں مثلا اپنی اگلی نسل کے لیے سوچوں، مثلا فرض کریں میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے سوچوں کہ ان کو زندگی میں مشکل پیش نہ آئے، کوئی ان کے ساتھ پروٹیکشن ہو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ انشورنسز کرواتے ہیں، جو دنیا والے کرتے ہیں، مطلب کوئی انشورنس کرا دو، کوئی پلاٹ لے لو، کوئی بزنس میں شیئر کروا لو، اس طرح کرتے ہیں۔ کسی کی گارنٹی ہے کہ یہ اولاد کے کام آئے گا؟ نہیں۔ بزنس لیا، اس میں فراڈ ہو گیا، جس کے ساتھ مل کے کیا تھا وہ لے کے بھاگ گیا، مثلا پراپرٹی لی، پراپرٹی نہیں معلوم، اس کی قیمت خراب ہو گئی، کسی نے قبضہ کر لیا، 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ پیسہ جمع کر کے رکھا تھا، لٹ گیا، میں بیمار ہو گیا، اسی میں ختم ہو گیا، چلو یہ سب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فارمولہ دے رہا ہے، کہہ رہے تم یہ مت کرو، کرنا چاہو کر لو، اس سے بڑھ کر فارمولہ ہے۔ وہ کیا؟ عمل صالح انجام دو، صالح بنو۔ اگر صالح بنو گے تو کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو بھیجوں گا تمہارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اب ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا، کون کرے گا؟ فاسق کرے گا یا مومن کرے گا؟ تو کہتے ہیں بدقسمتی سے میرا جو بزنس پارٹنر ہے بڑا بدبخت انسان، لیکن ابھی تو میں اس کے ساتھ پارٹنر ہوں۔ تو تمہارے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ یہ جو بدبخت، یہ کرے گا۔ یہ ہو رہا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، تم صالح بنو، میں بدبختوں کے ذریعے نہیں، اپنے نبی سے تمہارے بچوں کی حفاظت کرواؤں، اپنے اولیاء کو بھیجوں گا تمہارے بچوں کے پیسے کی حفاظت کے لیے۔
جان تو چھوڑ ہی دو، پیسے کی حفاظت کے لیے بھی اولیاء کو بھیج دے گا۔ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ خدا کا نظام ہے۔ یہ دو سبب ہوتے ہیں ہمیشہ۔ میں شروع سے آج اتنا وقت لگ گیا اس بات کو عرض کرتے ہوئے کہ دو سبب ہیں، ان کے اوپر غور کریں۔ آپ اپنی زندگی میں اولاد کے لیے چھوڑو، میں اپنی اولاد کے لیے دیکھ رہا ہوں، مثلا آپ کوئی جوان ہو یہاں پہ مثلا جس کا ابھی کیریئر شروع میں، اپنی زندگی کے لیے بھی دیکھ رہے ہو، دو سبب دیکھو، مادی سبب، مانوی سبب۔ اور مانوی سبب کو امپورٹنس دیتے چلے جاؤ۔ مانوی سبب کیا ہے؟ برا مت سوچو، اچھا سوچو، زندگی بہتر ہو جائے گی، زندگی خوش گزرے گی، اچھی گزرے گی، قناعت لے کر آؤ اپنے اندر۔ لالچ مانوی سبب ہے بدبختی کا، برا سوچنا مانوی سبب ہے بدبختی کا۔ لالچ مت کرو، برا مت سوچو، معاملہ ختم۔ خدا تعالیٰ زندگی آسان کر دے گا۔ اب اس کو دعاؤں میں کہاں دیکھیں، مسلسل دعاؤں کے اندر آتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا، کچھ جملات اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ ایک بار پھر اللہم صلی محمد آل محمد۔ مولا نے فرمایا کہ خدایا مجھے نبی اور ان کے آل پہ رحمت نازل فرما۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ کل جو جملات امام نے ارشاد فرمائے، کہا کہ اے خدایا فخر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں، تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف کو اپنے طرف موڑنے کی تمنا کروں، جو مجھے دے اس کی مدح کروں، جو نہ دے اس کی برائی کروں۔ یہ سب نہ کر خدا، تو ہی عطا کرنے والا اور روک لینے کا حق رکھتا ہے، باقی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی دعا کے اندر آگے چل کے ارشاد فرمایا، اے خدایا مجھے بے نیازی کا تاج پہنا دے، بے نیازی کا تاج پہنا دے۔ انسان پہ بے نیازی کا تاج کب ملتا ہے؟ تاج کسے کہتے ہیں؟ تاج وہ ہوتا ہے جو سر پہ رکھتے ہیں نا۔ بے نیازی کسی انسان کا تاج بن جائے، کیا مطلب؟ اس کی ذات میں سب سے اہم خاصیت بے نیازی ہے۔ تاج بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت پرومیننٹ صفت ہے، لوگ دیکھتے ہیں سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ آدمی بے نیاز ہے۔ بے نیازی کب آتی ہے؟ جب خدا کی رزاقیت پہ انسان کو یقین ہوتا ہے۔ خدا رازق ہے تو میں پست انسانوں کے سامنے کیوں اپنے آپ کو جھکاؤں؟ خدا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کا ایک اتنا خوبصورت فرمان ہے، ہم لوگ اپنی زندگی میں نبی کے چند فرامین پہ عمل کر لینا، ہماری زندگی کچھ اور ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں امام تشریف لائیں گے، اللہ کی نعمتیں برسیں گی، کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا؟ دو روایتوں پہ عمل کر لو ہو جائے گا، دو روایتوں پہ عمل کر لے انسان ہو جائے گا، اس میں کون سا مشکل ہے؟ ہم عمل نہیں کر رہے۔ وہ جو ایک اردو کا مصنف اچھا لکھتا تھا، اس نے لکھا کہ وہ کہیں بچہ تھا تو وہ کسی مولانا کے پاس گیا پڑھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے۔ اب وہ مولانا جو تھے وہ تھوڑے حساس تھے، وہ کہیں نیکر پہن کے چلا گیا، تو مولانا نے دیکھا کہ بچہ نیکر پہن کے قرآن پڑھنے آیا تو بہت ڈانٹا اس کو، بہت ڈانٹا اس کو، کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم ایسی حرکتیں کرو گے۔ اور بچے بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا غلطی کر دی جو اتنا مجھے ڈانٹ دیا۔ تو اپنی ماں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا کہہ رہے تھے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو اس کی ماں نے اس کو سمجھایا، کہنے کہ بیٹا یہ بات صحیح نہیں ہے، جہنم میں جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو اتنا سست ہے، تو پانی پینے کے لیے نہیں اٹھتا، تو کہاں جہنم میں جائے گا؟ جہنم میں جانے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے، دوسروں کا گلا کاٹنا پڑتا ہے، دوسروں کے لیے برائی کرنی پڑتی ہے، بہت غلط کام بڑی محنت سے کرنے پڑتے ہیں، تب انسان جہنم میں جاتا ہے، ورنہ تو خدا سب کو جنت میں بھیجتا ہے، تو کہاں جہنم میں جائے گا؟ حق یہی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا نے حلال کو اتنا وسیع رکھا ہے، حرام اتنی سی چیزیں، تو کوئی کتنا بدبخت ہو کہ خدا کے حلال کی وسعت چھوڑ کر حرام میں پھنستا۔ بھئی کھانے پینے کی اتنی چیزیں ہیں، بدبختی رہ گئی ہے کہ کوئی نجس کھائے۔ یہ اتنی چیزیں حلال کی رکھی ہیں خدا نے،
اتنا خدا متعال نے کہا میں تمہارے لیے یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، ان سب کو چھوڑ کر بدبخت کسی قارون کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور بھائی تجھے خدا نظر نہیں آیا، تجھے قارون نظر آ رہا ہے؟ وہ جو خدا کی وسعت ہے، خدا کی غنا ہے، خدا کی قدرت ہے، وہ سب تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ آخر اتنا اندھا کیوں ہے انسان؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی تم خدا کو دیکھو، خدا کی وسعت کو دیکھو، خدا کی قدرت کو دیکھو، تم کہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ادھر ادھر جا رہے ہو؟ خدایا مجھے بے نیازی کا تاج پہنا دے۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا میری دعا کو رد نہ کر، خدایا میری دعا کو رد نہ کر۔ قانون دیکھیں، قانون اس طرح دیتے ہیں اہل بیت تھا، فرمایا میری دعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرے مد مقابل قرار نہیں دیتا۔ یا اللہ، ہمیں قانون مل گیا۔ دعا کیوں رد ہوتی ہے؟ ایک طرف سے خدا کو پکارتے ہیں، ایک طرف سے اپنے جیسے کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس لیے رد ہوتی ہے۔ فرمایا خدا میری دعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرے مد مقابل نہیں قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے اسے پکارتا ہوں۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ ایک طرف سے کہوں تو خدا ہے اور دوسری طرف سے تیرے نافرمان بندوں سے کہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نہیں کرتا۔ اگر میں صرف خدا کا رہوں، خدا کے نظام کی پیروی کروں، خدا کا نبی، خدا کا امام، خدا کی کتاب، خدا فرمائے تمہاری کوئی دعا میں رد نہیں کروں، دعا رد نہیں ہوگی۔ آدمی کی دعا پوری ہونے نہیں، غلطی یہاں پر کرتا ہے۔ فرمایا کہ اے خدایا، اچھا رزق کیوں برباد ہوتا ہے؟ رزق کیوں برباد ہوتا ہے؟ فرمایا اے اللہ، نبی اور ان کی آل پہ رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا۔ فضول خرچی کرو گے روزی تباہ ہوگی، رزق کم ہو جائے گا، شاید دولت بڑھ جائے، شاید گھر بڑا ہو جائے، روزی نہیں ملے گی، رزق نہیں ملے گا، سکون نہیں ہوگا۔ امام فرمایا خدا مجھے فضول خرچی سے بچا۔ یہ دعائیں اس طرح ہمیں سکھاتی ہیں۔ فرمایا فضول خرچی سے بچا اور میری روزی کو فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا۔ اب دیکھیے، فضول خرچی مال تباہ کر دیتی ہے، روزی تباہ کرتی ہے۔ روزی بڑھتی کیسے ہے؟ اور میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے راہ حق اور ثواب تک پہنچا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر میں امور خیر میں اپنا پیسہ خرچ کروں گا روزی بڑھے گی، رزق بڑھے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں شاید دیکھنے والا کوئی کہے نہیں تیرا رزق کوئی نہیں بڑھا، تیرے پہ اکاؤنٹ میں پہلے بھی لاکھ روپے تھے، ابھی بھی لاکھ روپے ہیں، بلکہ اور تھوڑے سے کم ہو گئے۔ اس نے مانوی سبب کو اپنی جگہ سے استعمال کیا۔ یہ مانوی سبب ختم نہیں ہوتے، مانوی اسباب باقی رہتے۔ صدقہ کبھی ختم نہیں ہوتا، صدقہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے۔ صدقہ کتنا باقی رہتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے ایک کے بدلے میں 700 گنا تک باقی رہے گا، صدقہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں کسی کو دیکھتا ہوں اور مثلا وہ مانگ رہا ہے، میں کہتا ہوں ادھر آؤ، یہ لو، یہ صدقہ ہے؟ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ شو بازی ہے، یہ تکبر ہے، یہ رعونت ہے، یہ خود ایک گناہ ہے، خود ایک گناہ ہے۔ صدقہ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا کل معروف صدقہ، جو تم نیکی سے کرو وہ صدقہ ہے، نیکی سے کرو۔ اب میں نے دکھاوے میں کیا ہے، یہ صدقہ ہے؟ یہ کہاں صدقہ ہے؟ نیکی تھی نہیں ہے۔ پہلے نیکی ہو، وہ خدا کی راہ میں ہو، پھر صدقہ ہے، ورنہ صدقہ نہیں ہو، شو بازی ہے، وہ کہاں سے صدقہ بندے گا؟ صدقہ وہ ہے جو انسان نیکی کے ساتھ کرے، دل کی نیکی کے ساتھ کرتا ہے۔ لہذا خدا نے اس کے اوپر اصرار فرمایا ہے کہ ہم اس کا صدقہ قبول کرتے ہیں جس کا دل خاضع اور خاشع ہے۔ قلوبہم وجلہ، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، خدا فرماتے ہیں میں اس سے قبول کروں گا۔ پھر وہی مانوی سبب، مانوی اسباب بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
آج بس اس کو میرے خیال میں یہاں پہ رکھ کے ایک دعا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد محمد۔ دعا مانگنے کا طریقہ امام نے ایک جگہ بیان فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جو سحر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، یا عدتی فی قربتی۔ اس دعا کے اندر آگے چل کر امام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ خدایا انی ضعیف علی النار فلا تعذبنی بالنار، خدا میں آتش جہنم برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو آتش جہنم سے مجھے نجات دلا دے۔ یا رب ارحم دعائی و تضرعی و خوفی و ذلی و مسکنتی و تعویذی و تلبیزی۔ اس کے بعد آگے جا کے فرمائے یا ربی انی ضعیف عن طلب الدنیا، اے خدایا میں دنیا طلب کرنے کے لیے بھی ضعیف ہوں۔ کیا مطلب؟ بغیر دنیا کے نہیں رہ پاؤں گا، مجھے دنیا طلب کرنی پڑے گی، تو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، چونکہ مجھے دنیا اگر نہیں ملتی میں ضعیف ہو جاتا ہوں، نہ اس لیے کہ مجھے شو بازی کرنی ہے دوسروں کے سامنے، نہ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لینا ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ میرے اندر ایک ضعف ہے، بالآخر مجھے 3 وقت 2 وقت کھانا کھانا ہے، بالآخر مجھے تن کو ڈھانپنا ہے، مجھے کہیں سونے کے لیے سایہ چاہیے، خدا میں ضعیف ہوں طلب الدنیا۔ یا رب انی ضعیف عن طلب الدنیا وانت واسع کریم، اور تو بہت کریم ہے، تیرے پاس وسعت ہے۔ یا رب بقوتک علی ذلک، تیری قوت کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں، وقدرتک علی، تیری قدرت ہے، وغناک عن، اور تو اس سے بے نیاز ہے، وحاجتی الیک، اور میں اس کا محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں۔ ان ترزقنی، کیا نصیب کرے خدا نصیب کر اس سال، اس مہینے، اس دن، اس لمحے میں ایسا رزق تغنینی بہی ان تکلف ما فی عید الناس، جو مجھے لوگوں کے ہاتھ پر دیکھنے سے بے نیاز کر دے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اہل بیت دولت نہیں مانگتے تھے، بے نیازی مانگتے تھے۔ فقیر ہونا برا نہیں ہے، نیاز مندی بری چیز ہے۔ آدمی فقیر ہو آزاد ہو، اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ آدمی فقیر ہو اور دوسروں کے قدموں پہ گرنے لگے، یہ برائی ہے۔ برائی فقر میں نہیں ہے، برائی نیاز مندی میں ہے، اپنی عزت کو گرانے میں، اس پہ برائی ہے۔ اللہ کے نبی کا جو فرمان میں عرض کرتے کرتے رہ گیا تھا، دوبارہ ذہن میں آ گیا، فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے امراء امیر غریبوں کا احترام کریں۔ فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے امیر میری امت کے غریبوں کا احترام کریں۔ البتہ جو غریبوں کا احترام کریں، یہ ان لالچی پروفیشنل بھکاریوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ ان کے سامنے احترام کریں، وہ خود پروفیشنل مادہ پرست ہیں۔ واقعاً جو باعزت غریب ہیں ان کا احترام کریں۔ فرمایا کتنا اچھا ہے میری امت کے امیر غریبوں کا احترام کریں، اور اس سے بڑھ کر اچھا ہے کہ میری امت کے غریب امیروں کے سامنے اپنی عزت کا خیال کریں، اپنے آپ کو شکست خوردہ مت دکھائیں کہ ہم مر گئے، ہم ختم ہو گئے، ان کے سامنے گر جائیں، نہیں کریں، اپنی عزت کا خیال کریں۔ تو اگر ایسا ہوگا زندگی پرسکون ہوگی، زندگی میں سکون ہوگا۔ امام نے فرمایا خدایا میں ضعیف عن طلب الدنیا وانت واسع کریم، ان سب کے ساتھ تو مجھے کیا کر، مجھے رزق میں نصیب فرما۔ کیا نصیب فرما؟ رزقا، ایسا رزق تغنینی بہی ان تکلف ما فی عید الناس، جو مجھے لوگوں کے ہاتھوں کے تکلف سے بے نیاز کر دے۔ من رزق کل حلال الطیب، جو تیرا پاک و پاکیزہ حلال رزق ہے۔ اے رب منک اطلب، میں تجھی سے طلب کرتا ہوں، تیری طرف میری توجہ ہے، تجھی سے میری امید ہے، اور تو اس کا اہل بھی ہے۔ انسانوں سے امید لگاؤں، انسان اس کے اہل ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی کو پتہ چل جائے نا کہ میری کوئی ضرورت اس کے ہاتھ میں ہے، فرعون بن جائے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ میں بھی بن جاؤں گا ایسے، مجھے پتہ چل جائے بس۔ ہم انسان ہیں ایسے۔ ایک اور دعا کے اندر فرمائے امام نے خدایا تو کس کے سہارے مجھے چھوڑے گا؟ غیروں پہ چھوڑے گا تو میری بے عزتی کرتے ہیں،
اپنوں پہ چھوڑے گا تو احسان جماتے ہیں، کسی اور پہ کیوں چھوڑ رہا؟ مجھے کسی اور کے اوپر مت چھوڑ، مجھے اپنا محتاج بنا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں امیر اور غریب ہونے کا فرق مٹے گا پیداوار بڑھانے سے، پیسہ بڑھانے سے، جتنا بھی پیسہ بڑھا لو یہ فرق ختم نہیں ہوگا، یہ فرق ختم نہیں ہوگا۔ کس طرح ختم ہوگا؟ عزت سے ختم ہوگا، عزت سے ختم ہوگا۔ ہم لوگوں کے مقابلے میں ہمارے 60-70 سال پہلے والے لوگ ہم سے اس معاملے میں بہت بہتر تھے۔ پیسہ نہیں بھی ہوتا تھا تو کم سے کم اپنی ظاہری ایک عزت باقی رکھتے تھے۔ ہم لوگ پیسہ نہ ہونے کے اوپر سمجھتے ہیں جیسے معاملہ ہی ختم ہو گیا، عزت ہی نہیں ہے، کیوں اس طرح سے؟ اور ظاہر ہے جس کے پاس ہے اس کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عزتوں کا معاملہ خدا اس کو بہت قدر سے دیکھتا ہے۔ ہم خدا کے اوپر محتاجی رکھیں، اس معنوی سبب کو حرکت میں لے کر آئیں۔ جن کے ہاتھ میں ہے پیسہ ان کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے مال کو بے برکت مت بناؤ فضول خرچی کر کے، اپنے مال کو بے برکت مت کرو امور خیر سے روک کر۔ اور جن کے پاس نہیں ہے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کو بابرکت بناؤ اپنے دل کو اچھا کر کے۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں کوئی چیز قیمت نہیں رکھتی، صرف ایک چیز قیمت رکھتی ہے، کیا؟ ایک احساس کہ میں نے صحیح کیا زندگی میں۔ ایک مرنے سے پہلے کا کچھ ٹائم آتا ہے، کوئی گاڑی احساس سکون نہیں دیتی، کوئی گھر سکون کا احساس نہیں دیتا، اولاد کی کثرت، رشتہ دار، خاندان، شہرت، طاقت، کوئی چیز انسان کو احساس نہیں دیتی۔ کیا احساس دیتا ہے؟ یہ احساس دیتا ہے میں نے زندگی صحیح گزاری، میں نے غلط نہیں کیا۔ اس وقت انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور کیوں اہل بیت اتنے مطمئن تھے؟ اتنے مصائب عام انسان پہ پڑے تو ختم ہو جائے، اور وہ خدا کی خاطر برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اور یہ جو کچھ میں اور آپ مصائب میں سنتے ہیں، مجھے نہیں معلوم مثلا ہم سب کو یہ مصائب کتنے سمجھ میں آتے ہوں گے۔ ممکن ہے کسی بچے کو یا جو اس ماحول میں نہیں ہو، اس عزت کے تصور میں نہ ہو، اسے شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہرحال یہ جو مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہیں، کچھ تو مصائب ظاہری طور پر بھی ایسے ہیں جو ہم سب کو سمجھ میں آتے ہیں۔ مثلا ایک خاندان عطرت و طہارت جس نے سب کو دنیا کو دیا، اس سے لوگ اتنی دشمنی دکھائیں